السلام علیکم. پروگرام خبر اور تجزیہ میں خوش آمدید. میں سنا نقوی. پروگرام میں میرے ساتھ موجود ہیں مزمل سوروردی صاحب. مزمل صاحب بہت شکریہ آپ کا. ناظرین، سیاسی سرگرمیوں میں بہت تیزی آ چکی ہے، ہلچل ہے. 27ویں آئینی ترمیم کی بازگشت ہے ہر طرف ہی، اور وزیر اعظم نے حکومتی اور اتحادی جماعتوں کے سینیٹرز کو آج عشائیے پر بھی مدعو کیا ہے، جبکہ وزیر اعظم شہباز شریف نے ہی وزیر اعظم کو استثناء دینے کی ترمیم فوری واپس لینے کی ہدایت بھی کر دی ہے. مزمل صاحب کیسے دیکھ رہے ہیں آپ اس عمل کو؟ اچھا، ویسے اس کے اوپر پہلے دن سے یہ رائے تھی کہ دنیا میں کہیں بھی یہ نہیں ہوتا کہ جو ایگزیکٹو ہے اس کو کوئی استثناء ہو. آئینی اداروں کو تو جو عہدے ہوتے ہیں ان کو تو کوئی استثناء ہوتا ہے. ہمارے یہاں صدر اور گورنر کو تو بہت پرانا استثناء حاصل ہے، لیکن وزیر اعظم اور وزراء کے استثناء کو کبھی بھی پسند نہیں کیا گیا. اور جب یہ ترمیم آئی بھی تھی تو سب حیران تھے کہ کیا ضرورت ہے وزیر اعظم کو اور وزراء کو استثناء لینے کی. اور پھر ایک اس کے اوپر آپ دیکھیں وہ ایک بیڈ ٹیسٹ بھی بنا کہ جی یہ وزیر اعظم کیوں استثناء لے رہے ہیں. تو میرے خیال میں پرائم منسٹر کے نالج میں جب آیا اور جب فیڈ بیک بھی آیا تو انہوں نے اس کو واپس لے لیا، اور یہ میرے خیال میں گڈ جیسچر ہے ان کا کہ انہوں نے اپنی ذات کے لیے جو ایک فیور تھی وہ انہوں نے واپس کر دیے. اور ہونی بھی نہیں چاہیے. میں سمجھتا ہوں کہ حکمرانوں کو قابل احتساب ہونا چاہیے. صدر کے استثناء کے حق میں آپ؟ میں صدر کے استثناء کے حق میں صرف تب تک ہوں جب تک وہ صدر ہے. آپ میری بات سمجھیں، تا حیات استثناء کے حق میں نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میری بات سمجھیں. میں صدر کے صرف تب تک حق میں ہوں جب تک وہ آئینی عہدہ ہے. ویسے تو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے میرے نزدیک، کیونکہ کئی دفعہ ہم نے عارف علوی صاحب کو دیکھا وہ غیر آئینی کام کر رہے تھے بطور صدر مملکت اور استثناء کا ناجائز فائدہ اٹھا رہے تھے. انہوں نے اسمبلیاں غلط توڑ دیں جو وہ آئین کے تحت نہیں توڑ سکتے تھے، اور انہوں نے آئین کی خلاف ورزی کر دی بطور صدر مملکت. گورنرز آئین کی خلاف ورزی کرتے رہے ہیں. ہم نے دیکھا ہے پنجاب اسمبلی میں بھی دیکھا ہے، کے پی میں بھی دیکھا ہے، ابھی دیکھا ہے گورنر استعفیٰ نہیں منظور کر رہا تھا آئین کے مطابق نا. آپ میری بات سمجھیں. تو یہ جو استثناء ہے یہ غلط استعمال بھی ہو جاتا ہے. اب آپ دیکھیں نا، ہم نے ماضی قریب میں ہی میں کہوں عمر سرفراز چیمہ صاحب جب گورنر پنجاب تھے وہ وزیر اعلیٰ سے حلف ہی نہیں لے رہے تھے. ایک آئینی بحران پیدا ہو گیا تھا اور وہ کہہ رہے تھے کہ مجھے استثناء بھی حاصل ہے، کوئی عدالت مجھے بلا بھی نہیں سکتی، میرے اوپر کچھ ہو بھی نہیں سکتا. آپ بات سمجھیں. تو اس لیے میں ذاتی طور پہ استثناءوں کے حق میں نہیں ہوں. میرے خیال میں جب آپ کوئی غلط کام کریں تو آپ قابل گرفت ہونے چاہیے اور سزا ہونی چاہیے. اور جی جب آپ قابل گرفت ہوں گے تو سزا ہوگی. میں سمجھتا ہوں شہباز شریف نے ٹھیک کیا ہے استثناء ختم کر کے. میں امید کرتا ہوں کہ شہباز شریف اور باقی بھی وہ صدر زرداری اور باقی بھی اپنا استثناء ختم کریں گے. دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، انڈیا میں بہت بڑی انا ہزارے کی تحریک چلی تھی جب یہ اس قسم کے استثناءوں کا تھا، اور انہوں نے بھوک ہڑتال کر دی تھی کہ جی وزیر اعظم کو قابل گرفت ہونا چاہیے، قابل احتساب ہونا چاہیے. یہاں تو وزیر اعظم نے خود کو خود ہی قابل گرفت کر دیا جب انہوں نے استثناء ختم کر دیا. میں سمجھتا ہوں صدر مملکت اور گورنرز کا استثناء بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. پاکستان میں کسی کو استثناء نہیں ہونا چاہیے. ہر کوئی غلط کام پر قابل گرفت ہونا چاہیے. ہر پوزیشن پر بیٹھنے، ہر پوزیشن پر. آپ ہر پوزیشن بڑی معنی خیز طریقے سے کہتی ہیں، یہ دیکھ لیں. کیونکہ آپ بات ذرا گول کر جاتے ہیں نا. نہیں میں گول نہیں کر رہا، پر جلنے کی وجہ سے میں گول نہیں کر رہا. ٹو بی ویری فرینک، دیکھیں آپ فیلڈ مارشل یا فوجیوں کی بات کریں، ان کا آرمی ایکٹ موجود ہے اور ہم دیکھ رہے ہیں اب جنرل فیاض کا فیلڈ کورٹ مارشل بھی ہو رہا ہے. تو ان کے ہاں ایک آرمی ایکٹ کے تحت ایک احتساب کا طریقہ کار موجود ہے اور اس میں کسی کو بھی استثناء حاصل نہیں ہے. آپ میری بات سمجھیں. آرمی ایکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ جرنیلوں کا احتساب نہیں ہو سکتا، یا آرمی ایکٹ میں یہ نہیں لکھا ہوا کہ آرمی چیف کا نہیں ہو سکتا. لیکن بہت سو کا نہیں ہوا جس پر اعتراضات اٹھتے ہیں. دیکھیں نہ ہونا یا قانون میں لکھا ہونا ایک الگ بات ہے. میں کہہ رہا ہوں کہ قانون میں کوئی استثناء موجود نہیں ہے. پہلی بات یہ سمجھیں. ہم ایک لیفٹیننٹ جنرل کا فیلڈ کورٹ مارشل دیکھ رہے ہیں، ہم نے ماضی میں بھی دیکھے ہیں کورٹ مارشل، وہاں استثناء نہیں ہے. ابھی بھی جو 243 کی بات ہے وہ صرف فیلڈ مارشل کے اعزاز کو استثناء دیا گیا ہے کہ کوئی آ کر ان سے وہ اعزاز واپس نہیں لے سکتا.
آپ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ وہ اعزاز جو ان کو دیا گیا ہے یہ نہیں ہے کہ کل کو کوئی حکومت آ کے ان سے وہ اعزاز واپس لے لے، وہ یہ ہے کہ ایک دفعہ دے دیا ہے تو وہ تا حیات ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور وہ بطور آرمی چیف اپنی کمان پوری کریں گے، اس کے بعد چونکہ وہ ایک فیلڈ مارشل ہیں، حکومت ان سے کوئی بھی کام لے سکتی ہے اور کوئی بھی کام لے سکتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ تا حیات آرمی چیف ہی رہیں گے، یہ بھی تاثر اس میں غلط ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ پاکستان میں ابھی امیونٹیز کو ختم کرنے کی ضرورت ہے، مزید لانے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر پریزیڈنٹ بھی تا حیات لے رہے ہیں تو یہ کوئی گڈ جیسچر نہیں ہے، کیبنٹ لے گڈ جیسچر نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی بڑا اس پر ایمفسس ہے پیپلز پارٹی کا کہ ہونا چاہیے یہ نیب کے حوالے سے ایمفسس ہے، اٹس ناٹ یہ اچھی چیز نہیں ہے۔ اگر پیپلز پارٹی خود کو جمہوری جماعت کہتی ہے، جو ہم سمجھتے ہیں وہ جمہوری جماعت ہے، اور اگر وہ سمجھتی ہے کہ وہ نیٹ اینڈ کلین ٹرانسپیرنٹ سیاست بھی ساتھ کر رہی ہے، تو پھر اسے استثناؤں کے خلاف سیاست کرنی ہوگی۔ میں یہ درست ہے کہ فوج کے اندر ایک رائے موجود ہے، جب پریزیڈنٹ مشرف کے خلاف آرٹیکل 6 کا مقدمہ چلا تھا، اور آپ کو پتہ ہے فوج نے اس کے بعد نہیں وہ مقدمہ چلنے دیا تھا، اور وہ اپنے جنرلز کو انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا، اور وہ ہمیشہ سے کرتے ہیں، یہ مرزا اسلم بیگ کو بھی انہوں نے پروٹیکٹ کیا تھا، اور وہ پاکستان میں ایک سسٹم نظام موجود ہے، یا فوج کے اندر ایک رائے موجود ہے، یا فوج کا ایک طریقہ کار موجود ہے، ہم اس کے حق میں ہیں یا خلاف ہیں اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ سیویلینز کو اپنے لیے استثناء نہیں لینا چاہیے۔ دیکھیں اب بیوروکریسی بھی استثناء مانگے گی، پھر چیف سیکرٹری بھی کہے گا کہ میں جو کام کرتا ہوں مجھے اس سے استثناء ہونا چاہیے، پھر اور جو اہم لوگوں پہ عہدوں پہ بیٹھ کے لوگ کام کر رہے ہیں وہ بھی استثناء مانگیں گے۔ یہ درست ہے کہ پاکستان میں نیب نے جو اختیارات کا غلط استعمال کیا ہے، جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، غلط مقدمے بنائے ہیں، اس نے پاکستان میں احتساب کے نظام کو آلودہ کیا ہے، بہت زیادہ آلودہ کیا۔ دیکھیں ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ آپ پر جھوٹا مقدمہ بنتا ہے، آپ اس سے بالکل افیکٹ ہوتے ہیں، اور مقدمہ آپ کے خلاف جھوٹے مقدمے سے آپ کا کیریئر تباہ ہوتا ہے، اور اسی لیے آپ کو یاد ہے ہر سیاسی جماعت نیب کے خلاف بات کرتی ہے لیکن اسے ختم نہیں کیا جاتا۔ جیسے استثناء پہ اب پرائم منسٹر نے واپس لیا ہے نا، لیکن احتساب کو تو کوئی ختم نہیں کر سکتا۔ میں آپ کو بتاؤں یہ ضرور ہے کہ انہوں نے نیب میں ایک شرط لگائی کہ 50 کروڑ سے اوپر کی کرپشن وہ دیکھے گا اور چھوٹی کرپشن نہ دیکھے، تو آپ کو یاد ہے بانی پی ٹی آئی عمران خان نے اس ترمیم کے خلاف سپریم کورٹ تک دائر کیا اور پھر سب سے پہلے اس ترمیم سے خود ہی فائدہ اٹھایا۔ دونوں باتیں تھیں، ایک طرف اس ترمیم سے کی مخالفت بھی کر رہے تھے، دوسری طرف اس ترمیم سے فائدہ بھی اٹھا رہے تھے، اور سب دیکھ رہے تھے کہ یہ کیا بات ہوئی۔ لیکن ٹیکنیکل بات یہ ہے کہ نیب نے بھی پاکستان میں احتساب کے نظام کو مضبوط کرنے کی بجائے کمزور کیا ہے۔ نیب نے احتساب کے نظام پر اعتماد قائم کرنے کی بجائے اس پر شک پیدا کیا، بڑا برے طریقے سے ایکسپوز ہوا نیب نے لوگوں کے ساتھ زیادتی کی ہے، جھوٹے مقدمے بنائے ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن کی ہے، نیب کے دفتروں سے سیاسی جماعتیں اور فارورڈ بلاک نکلے ہیں، جو کوئی اچھی بات نہیں ہے۔ لوگ کہتے ہیں کہ جی نیب کے دفتر سے میں پولیٹیکل جو ہے مینورنگ ہوتی رہی ہے، پولیٹیکل وکٹمائزیشن ہوتی رہی ہے، جو اچھی بات نہیں ہے، جس کی وجہ سے استثناء کے سیاستدان بات کرتے ہیں۔ سیاستدان بھی استثناء کی بات اس لیے کرتے ہیں کہ ان کو پتہ ہے کہ کل کو نیب ان کو جو ہے وکٹمائز کر سکتی ہے، ان کو پولیٹیکلی وکٹمائز ہو سکتے ہیں، جھوٹے کیس بن سکتے ہیں، یہ خوف موجود ہے کہ جی ہم نے کرپشن نہ بھی کی ہو تو ہمارے خلاف جھوٹا مقدمہ بن جائے گا تو پھر ہم کیا کریں گے۔ میں اس بات سے میں یہ سمجھتا ہوں، یہ رائے اور یہ حقیقت بھی ہے کہ یہاں جھوٹے مقدمے بنتے رہے ہیں، اور یہاں جھوٹے مقدمے آگے نہیں بنیں گے، اس کی بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ معافیاں تو آل دو مانگی گئی ہیں نیب کی طرف سے، لیکن جو پچھلے گناہ ہیں وہ ختم نہیں ہو سکتے۔ اس لیے ان جھوٹے مقدموں کے خوف نے استثناء کا سوال ضرور پیدا کیا ہے، لیکن میں پھر بھی سمجھتا ہوں جھوٹے مقدموں کا خوف استثناء کا جواز نہیں ہو سکتا۔ ہمیں جھوٹے مقدمے بنانے کا راستہ بند کرنا چاہیے، استثناء نہیں لینی چاہیے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بہتر ہے کہ آپ ایسے میکنزم پہ کام کریں، آپ ایسے ریفارمز پر کام کریں کہ کسی کو سیاسی انتقام کا نشانہ نہ بنایا جا سکے، آپ ایسی جوڈیشل ریفارمز کریں، نیب ریفارمز کریں کہ جھوٹا مقدمہ نہ بن سکے۔
لیکن استثناء اس کا حل نہیں ہے، میں سمجھتا ہوں. اور میں سمجھتا ہوں پرائم منسٹر نے ٹھیک کیا ہے کہ انہوں نے اپنے لیے استثناء ختم کیا ہے. ہمیں اس جیسر کو خراج تحسین پیش کرنا چاہیے. اور وزیر قانون نے کلیئر کیا ہے کہ جن پر پہلے ہی آئین کے تحت باضابطہ سیکیورٹی حاصل ہے، کسی اضافی تحفظ کی ضرورت نہیں ہے. نہیں، خیر وزیر اعظم کو تو کوئی سیکیورٹی حاصل نہیں ہے. پچھلے دن آپ کو پتہ ہے عافیہ صدیقی کے معاملے پہ ایک اسلام آباد ہائی کورٹ کے جج جو ہیں وہ توہین عدالت میں شہباز شریف وزیر اعظم کو سزا دینے لگے تھے. بڑی مشکل. تو یہاں ہماری جوڈیشری جو ہے وہ ضرور، میرا مطلب ہے کہ کریز سے نکل کر کھیلتی ہے، جس کو ہم جوڈیشل ایکٹیویزم کہتے ہیں. یہاں وزرائے اعظم کو نااہل کیا گیا ہے، یہاں وزرائے اعظم کو سزائیں دی گئی ہیں، یہاں وزرائے اعظم کو پھانسیاں دی گئی ہیں، ان کو قید کیا گیا ہے سیاستدانوں کو. یہ سب کچھ اپنی جگہ موجود ہے اور یہ حقیقت ہے، لیکن پھر بھی استثناء اس کا حل نہیں ہے. ہمیں ان غلط کاموں کا راستہ ضرور روکنا چاہیے. ہمیں ضرور ایسے ریفارمز کرنے چاہیے کہ کسی کو ناجائز تنگ نہ کیا جا سکے، لیکن اس کو کور کرنے کے لیے استثناء میرے خیال میں راستہ نہیں ہے کہ آپ خود کو مقدس گائے بنا لیں اور آپ کہیں کہ مجھے تو ہاتھ بھی نہیں لگایا جا سکتا، مجھے تو چھوا ہی نہیں جا سکتا، آئی ایم ابو لا، میں ایک اونچی مقام پر آ گیا ہوں جہاں پر پاکستان کا قانون مجھ پر لاگو نہیں ہوتا. تو ایسے مقام پر ہمیں کسی کو بھی نہیں بٹھانا چاہیے جہاں اس پر ملک کا قانون اور آئین لاگو نہ ہو. یہ قانون اور آئین جو ہے نا، یہ یکساں ہر ایک پر لاگو ہونا چاہیے، اور ہر ایک کو قانون اور آئین کا وہی خوف ہونا چاہیے جو عام شہری کو ہے، وہی وزیر اعظم کو ہونا چاہیے. اور انصاف جو عام شہری کو مل رہا ہے وہ وزیر اعظم کو بھی ملنا چاہیے. نہ سیاسی انتقام کا نشانہ عام آدمی کو بننا چاہیے، نہ وزیر اعظم کو بننا چاہیے. لہذا میں یہ مانتا ہوں کہ پاکستان کے اندر سیاسی انتقام بھی موجود ہے، غلط احتساب بھی موجود ہے، جھوٹے مقدمے بھی موجود ہیں، پولیٹیکل وکٹمائزیشن بھی موجود ہے. اس سب کو سامنے رکھ کر بھی وزیر اعظم نے استثناء حاصل نہ کرنے کا فیصلہ کیا ہے، جو اپنی جگہ ایک اچھی بات ہے اور میں اس کو سپورٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے مزمل صاحب، بریک لیتے ہیں. بریک کے بعد عامر الیاس رانا صاحب بھی ہمیں جوائن کریں گے. ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. بریک سے پہلے بھی 27ویں آئینی ترمیم کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. مزمل صاحب ہمارے ساتھ اسٹوڈیوز میں موجود ہیں، جبکہ سینئر جرنلسٹ ہیں، سینئر اینالسٹ ہیں عامر الیاس رانا صاحب، انہوں نے بھی ہمیں جوائن کیا. عامر صاحب آپ کے وقت کا بہت شکریہ. عامر صاحب، اپوزیشن اتحاد کا بڑا سخت موقف ہمارے سامنے آ چکا ہے مجوزہ 27ویں آئینی ترمیم کو لے کر. ایک تو وہ ملک گیر تحریک کا اعلان کر چکے ہیں، اس کے علاوہ محمود خان اچکزئی یہ کہتے ہیں کہ جس طرح یہ آئین کی بنیادوں کو ہلا رہے ہیں، تحریک کے سوا تو کوئی اور چارہ نہیں ہے ہمارے پاس. اللہ کرے کہ یہ تحریک چلا سکیں. لیکن یہ جو آپ نے کہا نا بہت سخت موقف، بہت سخت موقف، تو یہ اس طرح کا ہے جیسے کوئی دھماکہ ہو جاتا ہے نا، تو وہ کہتے ہیں جی ہائی الرٹ کر دیا، ریڈ الرٹ کر دیا. تو میں کہا کہ گھٹنے توڑ لیے پولیس والوں نے یا فوجیوں نے کہ جو اتنا بڑا الرٹ کر لیا ہے. تو اور کیا، وہ بیچارے سارا وقت ڈیوٹی پہ ہی ہوتے ہیں. تو یہ اپوزیشن ہم مسلسل دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ہائی الرٹ پہ ہے اور مسلسل کوشش کر رہی ہے کہ تحریک چلائے. اللہ کرے کہ محمود خان اچکزئی کے ذریعے یہ کچھ سیاسی گیم کر لیں. تحریک نہیں چل سکتی ان سے، لیکن محمود خان اچکزئی کا نام جس دن اپوزیشن لیڈر کے طور پہ عمران خان نے زبردستی فائنل کروایا اور وہ ریکوزیشن جمع کرائی، جبکہ پی ٹی آئی کی جو موجود قیادت ہے وہ تو نہیں چاہ رہی تھی نا، وہ تو ڈیلے پہ جا رہے تھے. تو محمود خان اچکزئی، اگر پی ٹی آئی نے اور عمران خان نے ان کے ساتھ ہاتھ نہ کیا تو سیاسی طور پہ کوئی شاید وہ راستہ نکلوا سکتے ہیں. وہ واحد آدمی ہے، کیونکہ وہ جتنی مرضی سخت زبان استعمال کریں آئین کے حوالے سے کرتے ہیں اور جتنا مرضی سخت موقف رکھیں. انہوں نے پی ٹی آئی کو ویلکم کیا نا، یہی ایک جمہوری آدمی کی یہ بھی نشانی موجود ہے. مولانا فضل الرحمان دیکھیں، کیا عمران خان نے ان دونوں کے پلے کچھ چھوڑا ہے؟ کیا کیا نہیں کہا. اور جب ان کی پارٹی ان کی اقتداء میں مقتدی ہوئی، فوراً وہ مان گئے، ملنے کے لیے بھی بیٹھ گئے، اب بھی مل لی ہیں ان سے. یہ ہوتی ہے سیاسی رواداری کہ آپ اپنا موقف بھی رکھیں، لہجہ بھی سخت رکھیں، لیکن اگر آپ کے پاس کوئی بات چیت کے لیے آتا ہے تو بات چیت کا راستہ رکھیں. عامر الیاس رانا صاحب، میں کامران مرتضیٰ صاحب کے بہت سارے ٹویٹس دیکھ رہا تھا، وہ کہہ رہے ہیں کہ دھوکہ ہوا ہے اور جے یو آئی ایف تو سخت ناراض نظر آ رہی ہے اور اس کا خیال ہے کہ 27ویں ترمیم جو ہے یہ ان کے ساتھ دھوکہ ہے اور ان کے ساتھ جو 26ویں ترمیم میں وعدے ہوئے ہیں وہ 27ویں ترمیم میں ان پر دھوکہ کر دیا گیا ہے. وہ صحیح کہتے ہیں، وہ کہتے تھے زہر نکلوا دیا، میں کہتا ہوں ڈنگ نکلوا دیا تھا. تو بھائی ڈنگ نکلوا دیا تھا تو دوبارہ بھی تو زہر آ جاتا ہے نا اس کے اندر. کیا آپ نے کوئی تحریری معاہدہ لیا تھا، حلفیہ بیان لیا تھا کہ آپ آئندہ نہیں آئیں گے؟ آپ نے پولیٹیکل بارگین کیا،
آپ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کر رہے تھے, حکومت کے ساتھ بھی کر رہے تھے, اور حکومت کے ہر نمائندے کے ساتھ الگ الگ کر رہے تھے. مطلب وہ شہباز شریف سے بھی میٹنگ کی اس وقت 26ویں ترمیم میں, جو مجھے یاد پڑتی ہے. آدم نذیر تارڑ الگ جاتے رہے, محسن نقوی الگ جاتے رہے, سارے لوگ ملتے رہے. تو یہ کون سا دھوکہ ہے بھائی؟ گورنمنٹ نے اس وقت جب اکثریت نہیں تھی, اور وہ بھی انہوں نے جتنا بھی کیا تھا تو ان کو اپنا وہ دکھا دیا گیا تھا. وہ کہتے ہیں نا کہ وہ نوالا دکھا کے, اور کیا چہرہ شیر کا منہ دکھا کے. تو وہ 2-3 لوگ سینیٹر تو ان کے بھی غائب ہو گئے تھے نا, تو مان گئے تھے, یہ مجبوری میں ہی مانے تھے. تو اب جب گورنمنٹ کے پاس موجود ہیں, اے این پی نے تو اعلان کر دیا نا کہ ہم حمایت کر رہے ہیں, تو 3 سینیٹروں کی کمی تھی, وہ باضابطہ طور پہ کمی ہے. اور جو پیچھے پی ٹی آئی کے چھپائے ہوئے رکھے ہوئے تھے وہ تو اب بھی موجود ہے نا, وہ مہرے ابھی بھی موجود ہے, ان کو چلا نہیں رہے. تو کوئی ایسا ایشو نہیں ہے. جس دن رات وہ مل کے آئے ہیں مولانا فضل الرحمان آصف علی زرداری صاحب سے, تو اب ان کا تازہ ترین بیان اور سخت آئے گا یا نرم آئے گا, یہ ہمیں بعد میں دیکھنا ہوگا. لیکن سارے سیاسی لوگ ہیں, آپس میں ملتے ہیں. وہ پی ٹی آئی کو اس بات سے سبق سیکھنا چاہیے کہ انہیں جو ضد کی ہوئی ہے کہ صرف فوج جب تک ہمارے پاس گھٹنوں کے بل نہیں آئے گی ہم نہیں مانیں گے. مولانا کی مخالفت مانی رکھے گی, مطلب پھر آپ ایک گرینڈ اپوزیشن الائنس کی طرف جائیں گے. اگر مولانا بھی پی ٹی آئی کے ساتھ چلے گئے تو پھر ابھی تک جو گرینڈ اپوزیشن الائنس نہیں بنا وہ 27ویں ترمیم بنوا دے گی. ہاں بڑی اچھی بات ہے. میں تو پہلے کہا, میں کہا اچھی بات ہے کہ سیاسی تحریکیں چلنی چاہیے, سیاسی انداز سے چلنی چاہیے. یہ جو مارداٹ پروگرام چلتا ہے نا مولا جٹ والا, وہ سیاسی تحریک نہیں ہوتا, وہ تشدد پہ جاتا ہے. نہیں, پر مولانا تو سڑک اسٹریٹ پاور رکھتے ہیں, وہ تو سڑکوں پہ آئے تو پی ٹی آئی کو ایک جان مل جائے گی. میں آپ کی مزمل بات سمجھتے ہوئے کہہ رہا ہوں, مولانا کو انگیج تو کیا ہوا ہے نا, زرداری صاحب کے پاس چلے گئے نا, پہلے بلاول دعوت دے کے گئے تھے, کل وہ ہوا ہے ان کے پاس سے, ملاقات بھی ہو گئی ان کی. تو یہ جب تک رابطے رہتے ہیں چیزیں چلتی ہیں. آپ کو یاد ہونا چاہیے جب دھرنا لے کے آ رہے تھے عمران خان 2014 والا, نواز شریف چلے گئے تھے نا بنی گالا. اس کو سیاسی رواداری کہتے ہیں کہ آپ کا مخالف ہے, آپ کے خلاف تحریک چلا رہے ہیں, آپ ایک ٹرائی کرتے ہیں بات کرنے کی. تو پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نون نے اپنے کسی مخالف کے ساتھ کٹی نہیں کی ہوئی. شہباز شریف صاحب وہ ہر دفعہ وہ کہتے ہیں نا, وہ گناہ بے لذت لیتے ہیں کہ جناب میں تیار ہوں بات چیت کرنے کے لیے, اور یہ پھر چور کرپٹ کہہ کے اور پھر زیرو کر دیتے ہیں. سیاست اس چیز کا نام نہیں ہے, اسی لیے ان کے لیڈر وہاں. لیکن عامر الیاس رانا صاحب, جمہوریت بھی اس چیز کا نام نہیں ہے. خیبر پختونخوا کا نام بدلا جائے اور صرف پختونخوا کر دیا جائے, آپ کو یہ ترمیم کامیاب ہوتی نظر آتی ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ نیکسٹ ترمیم میں کام آئے گی. ابھی تو مطالبہ رکھا ہے نا. اچھا یہ کوئی بری بات نہیں ہے, سیاسی پارٹی ہے نا. انہوں نے این ڈبلیو ایف پی سے اسے اس وقت مسلم لیگ نے کہا کہ نہیں آپ خیبر ضرور رکھیں گے, ٹھیک ہے. آپ کو یاد ہوگا اسی کی بنیاد پہ ہزارہ کی تحریک چل پڑی تھی کہ جی ہمیں تو الگ صوبہ چاہیے, کہ اگر یہ پختونخوا ہے, کیونکہ جو ہشت نگری کے یہ جو پٹھان ہیں, خاص طور پہ ہماری جو ایلیٹ فیملی ہے کے پی کی, ساری کے سارے ایلیٹ فیملی سے مراد اے این پی کی بات نہیں کر رہا, ساری جماعتوں کی, کہ یہ باقیوں کو یہ نہ ساؤتھ کو سمجھتے ہیں نہ ہزارے والوں کو سمجھتے ہیں کہ یہ پٹھان ہے, نہ ان کو یہ کے پی کا حصہ مانتے ہیں. ان کے لیے الگ سے وہ الفاظ یوز کرتے ہیں, اسی لیے ہزارہ والے کہتے ہیں ہمیں الگ کر دو. اور ساؤتھ کا بدقسمتی ہے کہ ایک بڑا اچھا موقع بنا تھا کے پی کو جب علی امین گنڈا پور بنے, لیکن انہوں نے اپنے شہر کو بھی ٹھیک نہ کیا. وہ کسی کو کیا کرتے, وہ بھی بڑکوں میں ٹائم گزار گئے. اب جتنا ان کے پاس بجٹ نہیں ہے, جتنا اشتہار یہ دے رہے ہیں, لیکن ہم دیکھ رہے ہیں پارلیمانی کمیٹی میں کیا کریں گے. لیکن پارلیمانی کمیٹی میں تو دیکھیں نا, جے یو آئی اور پی ٹی آئی دونوں بائیکاٹ کر رہے ہیں, وہ تو نہیں بیٹھے مشاورتی عمل میں ساتھ. تو ایک بائیکاٹ تو نظر آ رہا ہے جے یو آئی اور پی ٹی آئی کا مشترکہ ہمیں. آپ کے خیال میں کوئی آپ کو ایسی چیز نظر آ رہی ہے کہ اگر یہ بائیکاٹ کریں گے تو آئینی ترمیم پاس نہیں ہوگی؟ جو فیصلے 26ویں آئینی ترمیم کے وقت نہیں ہو سکتے, ہو سکتا ہے وہ اب ہو جائے. اور نہیں وہ کر رہے ہیں. دیکھیں جو حکومتی اتحاد نے فیصلہ کیا وہ کرا لیں گے پاس. یہ بات چیت انگیجمنٹ ساتھ ساتھ چل رہی ہے نا. میں آپ کو جیسے ابھی بتا رہا ہوں کہ رات زرداری صاحب کے ساتھ ملاقات کی ہے نا جا کے مولانا فضل الرحمان نے. سیاست اسی کو کہتے ہیں کہ آپ لڑائی رکھیں, اپنا موقف رکھیں, بائیکاٹ رکھیں, لیکن آپس میں کٹی نہ کریں, یعنی اس حد تک نہ لے کے جائیں. یہ ماضی کے تجربات نے سب کو سکھا دیا ہے. تو سبھی مل رہے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ. تحریک کا تو میں حق میں ہوں کہ حکومت کو پریشر میں, اپوزیشن کا کام کیا ہے کہ وہ حکومت کو پریشر میں رکھے. یہ صرف اس لیے کامیاب نہیں ہو رہی اپوزیشن کہ انہوں نے وہ جو ڈنڈا برداری رکھی ہوئی ہے شروع کی, جو ٹی ایل پی نے اٹھا لیے تھے پتھر اٹھا کے اور ٹرک لے کے چل پڑے, اینٹیں لے کے چل پڑے. یہ اے این پی کی طرف سے ایسا نہیں ہوا. یہ انہوں نے کہا کہ ہم تو کفن لے کے چل پڑے ہیں. ایم کیو ایم جو آرٹیکل 140A میں ترمیم چاہ رہی ہے وہ بھی اس ترمیم کا حصہ نہیں بنے گی. دیکھیں میں تو اس ترمیم کے پہلے دن سے حق میں ہوں.
کہ یہ اس کے بغیر گزارا ہے نہیں، آگے چل کو آپ کو چلنا ہوگا. دیکھیں وفاق اور صوبے سارے مسائل حل نہیں کر سکتے. پنجاب اسمبلی نے تو قرارداد پاس کر دی ہے، انہیں چاہیے کہ خود کھل کے مریم نواز آگے آئیں اس معاملے پہ، اور اپنے جو مئی میں جون میں جب بھی الیکشن کرانے ہیں ان کو با اختیار وہ بنانے چاہیے بلدیاتی ادارے، تاکہ نیکسٹ میں جو انہوں نے قرارداد پاس کی ہے ایم کیو ایم کے ساتھ مل کے پیپلز پارٹی کے اوپر پریشر ڈالیں کہ جی آپ دیکھیں نا، پیپلز پارٹی نے اور پی ٹی آئی نے جو ڈکوسلا الیکشن کرائے ہیں بلدیات کے، کیا ٹکے کا اختیار دیا ہے. یہ جو بلدیات کی چیمپئن پی ٹی آئی بنی ہوئی ہے، انہوں نے کون سے پیسے دے دیے ہیں؟ بلدیاتی ادارے ویسے رول رہے ہیں وہاں پہ، اور یہی کام پیپلز پارٹی کر رہی ہے، جو ٹھیک بات ہے ایم کیو ایم کی، اس کو ماننا چاہیے. اس کے لیے ہمیں میڈیا کو بھی آواز اٹھانی چاہیے کہ عام جو بلدیاتی ادارے ہیں وہاں پہ جو نمائندے منتخب ہوتے ہیں ان کے پاس اختیار بھی ہونے چاہیے، پیسے بھی ہونے چاہیے، تاکہ لوگوں کے کام وہیں پہ ہوں، حل ہوں. لیکن ہر پیپلز چیز کے لیے پارٹی تو آپ صوبائی ہیڈ کوارٹر کیوں جاتے ہیں؟ پیپلز پارٹی تو 148 کے حق میں نہیں ہے. میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ یہ ڈکوسلا بلدیاتی الیکشنوں کا کیا فائدہ ہے. میں مریم نواز سے بھی یہی کہہ رہا ہوں کہ جب آپ کی اسمبلی نے قرارداد پاس کر دی ہے تو آپ اس کا پاس کرتے ہوئے از خود بنیادوں پہ نمبر 1 بلدیاتی اداروں کو با اختیار بنائیں. ایم این اے ایم پی ایس کی اپنی ڈیمانڈ ہوگی، لیکن بلدیاتی اداروں کو اگر آئین میں ترمیم نہیں بھی ہوئی، آپ اپنے قانون کے تحت فنڈز دیں تو پریشر بڑھے گا. یہی تو اصل میں تو اس بات کا دائی ہوں ہم نے کہ یہ دیکھا سندھ اور ایک سیکنڈ پنجاب کے پی اور سندھ کا مقابلہ ہونا چاہیے گورننس کا. مریم نواز بہت آگے ہیں لیکن اس کو آگے لے کے چلنا چاہیے. ہم نے یہ دیکھا کہ جو 27ویں ترمیم کے میں جو این ایف سی اور باقی چیزیں پیپلز پارٹی نہیں مانی، اس کے لیے کوئی 28ویں ترمیم کا راستہ بنے گا؟ نہیں وہ تو رکھی اسی لیے گئی تھی تاکہ وہ بلاول صاحب کا بھی ہو جائے خوش کہ دیکھیں ہم نے منوا لیا. ہم تو پہلے دن سے کہہ رہے تھے کہ وہ ویسے بھی تجویز یہ تھی کہ یار 10% کریں گے، 1-2% لے لیں این ایف سی میں، تب بھی کام چل جائے گا کہ کچھ واپسی ہو. لیکن مطلب ایجوکیشن میں نصاب کا ایک بہت بڑا ایشو ہے کہ یہ نہیں، ایسا ہونا آپ کو چاہیے. 28ویں اس ملک ترمیم کی نظر ضرورت آ ہے. رہی ہے آگے 28ویں ترمیم؟ میں کہہ رہا ہوں جی جب 27 ہو جائیں گی تو 28 29 30 بھی ہو جائیں گی. وہ جب بھی وقت آئے گا آہستہ آہستہ. ہم ایک سے چلے تھے نا، بھٹو صاحب نے 7 کر دی تھی. 8ویں ترمیم تھی جو 1985 والی اسمبلی نے کی تھی، پھر 13ویں ترمیم میں جا کے وہ اڑا دی گئی تھی. یہ جو آج صرف ہم 18ویں ترمیم سمجھتے ہیں کہ جی اس میں زرداری صاحب نے اختیار واپس کیا تھا، نہیں، یہ بے نظیر بھٹو اور نواز شریف نے مل کے اختیار واپس لیا تھا 97 میں، جب فاروق لغاری کو چوٹی زیری جا کے نواز شریف بتا کے آئے تھے کہ آپ کا اختیار کل سے ختم 58(2)B کا. اور اس کا بدلہ انہوں نے پھر لیا دسمبر میں سازش کر کے، نومبر میں سجاد علی شاہ کے ساتھ. مرحوم دونوں مرحوم ہو گئے جب وہ 58(2)B بحال کر رہے تھے، اور سعید الزمان صدیقی کا بینچ کہہ رہا تھا کہ نو بحال، سسپینڈ. میں تو موقع کے گواہ ہوں، ہم نے یہ ساری چیزیں دیکھی ہیں. یہ پاکستان میں چلتا رہے گا. آپ جتنی مرضی ایبسولوٹ پاور اکٹھی کر لیں، آپ کو دینی لوگوں کو پاور ہے. اس ملک کا خمیر اٹھا اس بات سے ہے کہ یہاں آمریت نہیں چل سکتی. یہاں پہ جو بھی قائم کرے گا، چاہے وہ سول ہو چاہے وہ فوجی ہو، آخر پہ کیا کرنا پڑتا ہے؟ جانا پڑتا ہے. تو جتنی مرضی آپ گریں لگا لیں، آپ لوگوں کی سہولت کے لیے کام کریں، چاہے کوئی حکمران ہو، کوئی دور ہو. یہ ہونا چاہیے، بلدیات کو مضبوط کرنا چاہیے، اسی سے بہتری ہے. پی ٹی آئی کیا کر رہی ہے؟ پی ٹی آئی کی کیا اسٹریٹجی ہے؟ سمجھ نہیں آ رہی. وہ کیا پارلیمانی کمیٹیوں سے استعفیٰ دے چکے ہیں؟ ان کی اس وقت حکمت عملی کیا نظر آ رہی ہے؟ آپ کو نظر آ رہی ہے کہ حکمت عملی بھی کوئی ہے نہیں ہے. ان کی صرف خواہش ہے کہ فوج ان کے پاس گھٹنوں کے بل چل کے آئے، ان کو گود میں لے، ان کو کھیلنے کو چاند دوبارہ ملے اور وزیر اعظم بنا دے عمران خان کو، جو کہ نہیں ہو رہا. وہ 25 مئی 2022 سے لے کے آج تک یہ سارے کام کر چکے ہیں. اب نیا ان کا ہے وزیر اعلیٰ، اس کا بھی پتہ چل جائے گا انہیں. میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ نومبر 29 کو جو لوگ 4-5 مہینے سے اپنے ڈالر بنا رہے تھے باہر بیٹھ کے کہ جی یہ عاصم منیر صاحب 5 سال مانگ رہے ہیں، ان کو 2 سال مل رہے ہیں، نواز شریف یہ کہہ رہا ہے، میں کہہ رہا تھا بھائی یہ ڈالروں کی گیم ہے. نومبر 24 میں وہ کام ختم ہو چکا، قانون بن چکا. اب آپ دیکھیں آئین میں کون سی چیز ایسی آئی ہے جو آپ کہہ سکتے ہیں کوئی آئین میں نئی چیز آئی ہے پرسن اسپیسیفک اس حوالے سے. وہ قانون بن چکا ہے کہ 5 سال کی مدت ہے آرمی چیف کی اور 5 سال ایکسٹینڈیبل ہے. وہ قانون بن چکا، اور اس کے پہلے مستفید ہیں ایئر چیف مارشل جو مارچ 25 میں لے چکے 5واں سال. ان کو جو چوتھا سال تھا مارچ 24 میں ایکسٹینشن ملی تھی 1 سال کی اور اناؤنس ہوئی تھی. تو اب کسی کو بھی نہیں ملنی، کچھ بھی نہیں ایسا ہونا. یہ یوں ہی چلنا ہے. پی ٹی آئی کو سمجھنا چاہیے. میں بار بار کہوں گا محمود خان اچکزئی سے فائدہ اٹھا لیں. ان کی جتنی مرضی لینگویج سخت ہو، وہ جو مرضی کرتے رہے ہوں، لیکن وہ بات چیت کے قائل ہیں. وہ رستہ ہم نے دونوں کو دیکھا ہے اپنانا کہ چاہیے، حکومت کو بھی اپوزیشن کو بھی. ہم نے دیکھا ہے پی ٹی آئی کی پارلیمانی پارٹی میں زین قریشی، شیر افضل مروت، ریاض فتیانہ، وہ لوگ جو پی ٹی آئی سے 26ویں ترمیم میں دور ہو گئے تھے، اب 27ویں ترمیم میں وہ پی ٹی آئی کے ساتھ چل رہے ہیں.
متحد نظر آ رہی ہے 26ویں ترمیم کی نسبت پی ٹی آئی 27ویں ترمیم. دیکھیں یہ جتنے مشکوک ہو چکے ہیں نا، ان کو اپنے مستقبل کا خود ہی فیصلہ کرنا چاہیے. عمران خان نے نہیں رکھنا. عمران خان نے یہ پرویز خٹک کے دور میں ایم پی ایز نے بغاوت کی تھی، ان کو بنی گالا بلایا گیا اور ان کا خیال تھا ہماری بات سنے گا، تو اس نے بلا کے کہا جس نے پرویز خٹک کے خلاف جانا ہے نا یہاں سے اٹھ کے نکل جائے. وہ سارے ایم پی اے چپ ہوئے، انہوں نے ووٹ بھی ٹکا کے بیچے، نہیں دیے سینٹ میں، اور اس کے بعد ان کو ٹکٹ بھی نہیں ملے. یہ بات بھول جائیں کہ عمران خان جس طرح سوچتے ہیں کہ وہ ان کو معاف کر دیں گے، نہیں کریں. نہیں تو آپ کو لگتا ہے زین قریشی اور شیر افضل مروت اور ریاض فتحانہ اور یہ سب لوگ کا پی ٹی آئی میں کوئی فیوچر نہیں ہے؟ میری تو یہ رائے ہے، جو میں نے دیکھا ہے، جو میں دیکھ رہا ہوں، جتنی دیر مرضی یہ پھرتے رہیں، جب وقت آئے گا یہ لوگ وہاں نہیں ہوں گے جہاں پہ آج بیٹھے ہوئے ہیں، کیونکہ ان کو عمران خان نے ٹکٹ دینا ہی نہیں ہے. نہیں تو پھر پی ٹی آئی میں فارورڈ بلاک کیوں نہیں بن پا رہا؟ دیکھیں نا صاحب، خان کے بنانے والوں کو ضرورت نہیں ہے، اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں پڑ رہی. کیوں نہیں ضرورت پڑ رہی؟ کس لیے ضرورت ہے؟ مورے رکھیں آپ خاموشی سے سنبھال کے، اس میں کیا مسئلہ ہے؟ کیونکہ کہیں نہ کہیں ابھی بھی پلڑا تو بھاری ہے نا. نہیں اس طرح تو خان مضبوط ہوتا ہے نا کہ اس کی جماعت آج تک متحد ہے، اس کی ریٹ چلتی ہے. تو دیکھیں میں کیوں کہوں کہ خان کمزور ہو جائے بھائی؟ خان جمہوری پارٹی اس کے نام پہ چلتی ہے، ان کو جمہوریت سمجھنی چاہیے. اس لیے بار بار اچک کا چوتھی دفعہ آپ کے پروگرام میں نام لے رہا ہوں کہ اسی سے سیکھ لیں کچھ. یہ ہٹ درمی سے نہیں ہو سکتا، یہ جبر سے نہیں چل سکتا. آپ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ سمجھوتا چاہتے ہیں اپنی شرائط پہ، وہ آپ سے بات ہی نہیں کر رہے. آپ بتائیں نا، جنوری 25 کے بعد کون سا رابطہ ہوا ہے؟ ختم ہو گیا. یہ ٹرمپ کے چکر میں انہوں نے جو باہر بیٹھے ہوئے یوٹیوبرز ہیں فارغ کرا دیا عمران خان کو. اچھی بلی بات چیت کا رستہ بننا تھا، وہ آخری رستہ تھا. اس کے بعد تو عمران خان سے کوئی بات نہیں کر رہا. کبھی وہ کہتے ہیں تم جا کے بات کر لو، تم جا کے بات کر لو، پھر کہتے ہیں کوئی بھی نہ کرے، پھر کہتے ہیں میں کروں گا. اب انہوں نے علامہ راجہ ناصر عباس اور ان کو کہہ دیا محمود خان اچکزئی کو جو مرضی فیصلے کرو. تو یہ ان کی کمزوری بھی ہے کہ ان کو سمجھ آ رہی ہے کہ میرے سے کوئی رابطہ اور واسطہ نہیں رکھ رہا اسٹیبلشمنٹ کے لوگ براہ راست. انہوں نے یہ پھر طریقہ نکالا ہے کہ ان دو لوگوں کے ذریعے کر لیں، کیونکہ اپنے لوگوں کو وہ ڈسکریڈٹ کر چکے ہیں پہلے سے. جب وہ مذاکرات کر کے بات چیت کر کے راستہ بنا کے لائے تو انہوں نے کہا نہیں تم چپ کر جاؤ. بیرسٹر گوہر کو ڈانٹا علی ظفر اور اس کے سامنے سلمان کوئی اسلام آباد کی طرف لانگ مارچ ہو جائے گا، سہیل افریدی کو لانگ مارچ لے کے اسلام آباد آ جائیں گے، اور وہ ایک بالکل جیسے پچھلے سال 26 نومبر کو ہوا تھا، اس بار بھی ایسی کوئی کال آپ کو نظر آ رہی ہے 27ویں ترمیم کے بعد یا دوران؟ ان کی خواہش پوری ہے، پہلے دن سے خواہش ہے، اور وہ پوری کوشش کریں گے. اور یہ بات سب کو پتا ہے کہ وہ کیوں اتنے سخت بیانات ہو رہے ہیں. اسی وجہ سے سہیل افریدی کی ملاقات بھی نہیں ہو رہی عمران خان سے. یہ کوئی ہم تو بڑے سٹارٹ میں کہہ رہے تھے کہ ملا دیں، اس میں کیا مسئلہ ہے. لیکن جو انہوں نے بیانات دیے ہیں، جو جس قسم کی گفتگو وہ کر رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ اداروں کو یہ بات صحیح پتہ تھی کہ وہ کیا ٹارگٹ ہے، اس لیے وہ ملنے ہی نہیں دے رہے ان کو. نہیں پر آپ کو لگتا ہے دیکھیں مل کے ڈیٹ نہیں آئے گی، ڈیٹ تو کوئی اور مل لے گا. جیسے گنڈا پور سے استعفیٰ لینے کے لیے گنڈا پور کا ملنا ضروری نہیں تھا. سلمان اکرم راجہ نے باہر آ کے کہہ دیا کہ گنڈا پور استعفیٰ دیتے ہیں، وہ استعفیٰ ہو گیا. اگر عمران خان کو کال دیتے ہیں دوبارہ کہ 26 نومبر کو ہوگی، 29 کو ہوگی، تو وہ کال تو پھر اپنی جگہ سٹینڈ کرے گی نا. جو کال عمران خان دے دیں گے اور سہیل افریدی اس کال پہ نکل پڑے گا. ملاقات کوئی ضروری تو نہیں ہے. اچھا کہ جو پارلیمانی مشترکہ کمیٹی تھی انہوں نے اپنی مشاورت کا عمل مکمل کر لیا، تو بس اب آپ دیکھیں اگلے 2 دنوں میں یہ سینٹ سے پاس کرا لیں گے. بحث چلتی رہے گی میری اور آپ کی، اور جنہوں نے تحریک چلانی ہے وہ اپنا زور لگائیں. اللہ کرے کہ وہ کفن لانے والی کہانیاں نہ کریں، سیاسی جلد سے جلوس کی بات کریں، انتظامیہ کے ساتھ بھی بات کریں. اپوزیشن کا رائٹ ہے کہ وہ جلد سے جلوس کرے، لیکن آپ کو تو لگتا ہے 14 نومبر تک یہ قومی اسمبلی اور سینٹ دونوں جگہ سے پاس ہو جائے گا؟ جی میرے پاس تو یہی ہے کہ پرائم منسٹر نے جب اتحادی جماعتوں سے بات کی تھی تو انہوں نے کہا گیا تھا جمعہ ہمارا ٹارگٹ ہے، 14 نومبر. اور آج جو سینیٹرز کا عشائیہ ہے پرائم منسٹر کا، اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نمبر پورے ہوں گے؟ ضروری نہیں ہے کہ وہ نمبر پورے شو بھی کیے جائیں، نمبر پورے ہوں گے جس وقت گنتی ہوگی. اور کر بھی سکتے ہیں، مطلب کوئی گورنمنٹ کو پریشانی نہیں ہے. آپ یہ دیکھیں نا کہ اے این پی کا بیان آ چکا ہوا ہے نا ووٹنگ پہ، تو 3 ووٹ چاہیے تھے، وہ پورے ہو چکے ہیں. اور اگر اضافی چاہیے ہیں تو وہ بھی موجود ہیں گورنمنٹ کے پاس، چاہے وہ پی ٹی آئی کے ہوں چاہے وہ جے یو آئی کے ہوں، وہ سینیٹر موجود ہیں. وہ ڈالیں گے یا نہیں، یہ بڑا سوال ہے. وہ اگر 64 سے ایک کم ہوا تو ڈلوائیں گے جس کو چاہیں گے. ووٹ پورے کرنے ہیں نا جی، 63 سے تو نہیں نا آئینی ترمیم پاس ہونی، 64 سے ہونی ہے. تو اوپر ان کو ضرورت نہیں ہے شو کرنے کی کہ 65 66 67 کریں. وہ کیوں؟ زیادہ اکثریت سے زیادہ بھاری ترمیم ہوگی،
زیادہ 2/3 سے زیادہ وہ اگر جن کی ضرورت ہوگی کہ اس کے بعد ان کو ضرورت کیا ہے کہ ان لوگوں کو پبلک کریں. پچھلی دفعہ بھی تو اے این پی نے پیپلز پارٹی پی ٹی آئی نے کہا تھا نا ہمارے لوگ مشکوک ہیں, زرقا تیمور کا نام لیا, کہیں فیصل کا نام لیا, کبھی کسی کا لیا. آپ اور ہم دیکھتے رہے ہیں نا کہ وہ فیصل سلیم کا نام لیا تھا, پھر جے یو آئی کے 2 لوگ اچانک واپس آ گئے تھے جس پہ یہی کامران مرتضیٰ صاحب بار بار کہہ رہے تھے کہ کس قسم کا کام ہوگا, کس قسم کا نہیں ہوگا, اور پھر چپ کر کے وہ ان دونوں کو لے لیا. انہوں نے دوبارہ چسکی تو نہیں لگائی نا کہ نہیں ہمارے تو یہ لوٹے سینڈر تھے, ہم ان کے خلاف ریفرنس دیں گے, یہ بک گئے تھے, یہ چلے گئے تھے, کوئی نہیں بولا, بس چپ کر کے بیٹھے رہے. تو اختر مینگل نے ضرور شور کیا تھا, پریس کانفرنس بھی کی تھی, مولانا کی طرف سے تو کوئی نہیں آئی تھی. انہوں نے تو اناؤنس کر دیا کہ ہم ووٹ دے رہے ہیں اور دے دیے. انہوں نے قبول کر لیا, جو لوگ ان سے نکل گئے تھے ان کو واپس لے لیا تھا. اختر مینگل صاحب کے وہ سینیٹرز اب ووٹ ڈالیں گے؟ ابھی ضرورت ہی نہیں ہے, سینیٹر آ گیا نا ان کے پاس, اور بھی آ گئے. آپ نے کے پی سے نہیں دیکھے, پنجاب سے نہیں دیکھے, ابھی آ نہیں گئے سینیٹر, اور کچھ چیزیں پوری ہو گئی ہیں. تو عامر الیاس رانا کے مطابق جمعے تک آئینی ترمیم منظور ہو جائے گی قومی اسمبلی. میرے نہیں مطابق پرائم منسٹر نے اپنے اتحادی جماعتوں سے کہا ہے کہ ہمارا ٹارگٹ جمعے کو قومی اسمبلی تک سے پاس کرانا ہے. یہ میرا ٹارگٹ نہیں ہے, میری اطلاع ہے جو میں دے رہا ہوں. اور کچھ لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پیپلز پارٹی سے کچھ اسٹیبلشمنٹ کی ناراضگی ہے, وہ این ایف سی پہ نہیں مانے, وہ اور چیزوں پہ نہیں مانے, تو وہ اسٹیبلشمنٹ سمجھتی ہے کہ وہ ٹھیک نہیں ہے. نہیں, میرا نہیں خیال, یہ سارے مل کے کھیل رہے ہیں. انہوں نے مطالبے کیے, ہم یہ کریں گے, آپ نے جواب دینا ہے, فلانا کرنا ہے. پرائم منسٹر نے بات چیت کر لی, ان کا بھی ہو گیا, اپنے ووٹرز کو دکھا دیا کہ دیکھیں ہم 18ویں ترمیم کے کسٹوڈین ہیں, ہم نے این ایف سی ایوارڈ بچا لیا, ہم نے ڈیوال پوزیشن سنبھال لی. اگر کبھی چیک کر لیں, جب 18ویں ترمیم پاس ہوئی تھی تو پیپلز پارٹی نے وہ سارے ادارے نئے ناموں سے کیوں رکھے. انہوں نے کیڈ نام رکھا تھا منسٹری آف ایجوکیشن کا, جو اب ایجوکیشن کے نام سے دوبارہ آ گئی. ٹھیک ہے, فوڈ اینڈ ایگریکلچر کو ایگریکلچر ریسرچ رکھ دیا. گنواؤں ادارے, سمندر پار پاکستانی کی وزارت جو لیبر کی تھی نئے نام سے, آج صالح حسین اس کے وزیر ہیں نا. یہ سارے کے سارے سبجیکٹس جو گئے تھے دوسرے ناموں سے آ گئے. ہیلتھ کو دیکھیں وہ یہیں موجود ہے, اور جو صوبوں کو گیا تھا ریگولیٹری, انہوں نے قیمتوں کا مقرر کرنا تھا, وہ صوبوں نے خود اختیار وفاق کو دے دیا کہ تاکہ چاروں صوبوں میں دوائیوں کی قیمتیں ایک جیسی رہیں. تو ڈرگ ریگولیٹری اتھارٹی کو صوبوں نے اپنی اجازت سے کہا ہوا ہے کہ آپ مقرر کریں قیمتیں. آپ کتنی کریں گے ڈیولیوشن؟ کون سی ڈیولیوشن ہے بھائی؟ ٹھیک ہے, بہت شکریہ عامر صاحب, بہت شکریہ. زمین صاحب بریک لیتے ہیں, بریک سے واپس آنے کے بعد کنٹینیو کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. پاک افغان صورتحال پر بات کریں گے. اسحاق ڈار سے ایرانی وزیر خارجہ کا رابطہ ہوا ہے. پاک افغان کشیدگی پر تعاون کی پیشکش اب ایران کی طرف سے کی جا رہی ہے, اور دفتر خارجہ کے مطابق طالبان رجیم سے توقع تھی کہ وہ ٹی ٹی پی اور دیگر دہشت گرد عناصر کے خلاف کارروائی کرے گی, لیکن صورتحال مزمل صاحب ہمارے سامنے ہے. اب ہم کیا ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں؟ لیکن صرف ایران نہیں, ٹرکی کے فارن منسٹر, ڈیفنس منسٹر اور انٹیلیجنس چیف تینوں اگلے ہفتے پاکستان آ رہے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ جو بات چیت استنبول میں ٹوٹی تھی اس کا سلسلہ پھر سے جو ثالث ہیں, اب ایران بھی اس پہ جو ہے بات کر رہا ہے, اور ترکیہ کا ایک بہت اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے. تو کہیں نہ کہیں ابھی پاکستان اور افغانستان کے درمیان بیک چینل سفارتی جو ہے. ایک اور بات میں کہنا, کل میں افغانستان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد صاحب نے ایک آن لائن پریس کانفرنس بھی کی ہے کابل میں, جس میں انہوں نے یہ کہا ہے کہ ہم جو ٹی ٹی پی کے لوگ ہیں جو ہیں ان کو ری لوکیٹ کر رہے ہیں سینٹرل افغانستان. But that was just a statement. But that was just a statement. ٹھیک ہے, وہ اب امپلیمنٹ کرنا ہے. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ افغانستان کے جو سپریم لیڈر ہیں انہوں نے پاکستان میں اسلحہ لے کر جانا اور جہاد پر پابندی لگائی ہے. تو کچھ نہ کچھ پازیٹیو سگنلز افغانستان کی طرف سے 7 نومبر کے بعد آئے ہیں, کیونکہ ایک پریشر ڈیولپ ہوا ہے. کیونکہ پریشر ڈیولپ ہوا, پاکستان مذاکرات ناکام ہو گئے, سیز فائر ٹوٹ گیا, ان کو لگا کہ اب لڑائی ہو جائے گی. تو اب ٹیکنیکلی ایران نے انٹروین کیا ہے. آپ دیکھیں تو ایرانین فارن منسٹر نے افغان فارن منسٹر سے بھی بات کی ہے اور پاکستانی فارن منسٹر سے بھی بات کی ہے, اور دونوں سے بات کر کے وہ ایران بھی, کیونکہ ایران افغانستان کا ایک بہت بڑا ہمسایہ ہے, اور وہ بات کر رہا ہے. دوسری طرف ٹرکیہ جو ہے, وہ ترکی جو ثالث تھا, اس کا ایک بہت اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے جو پھر افغانیوں سے بھی بات کرے گا. تو مجھے لگتا ہے جو پاکستان اور افغانستان کے درمیان سفارتی کوششیں تھیں وہ بھی دم نہیں ٹوٹی ہیں. تو لیکن ہمارے دفتر خارجہ نے ایک بہت اس کے اوپر مکمل پریس کانفرنس کی ہے, اور انہوں نے کہا ہے کہ افغان طالبان رجیت نے وعدوں کے باوجود کوئی عملی قدم نہیں اٹھایا. جو ہم ڈے فرسٹ سے بات کرتے ہیں ابھی تک انہوں نے کوئی نہیں, لیکن پاکستان امن اور سفارتکاری کا حامی ہے.
اس کا مطلب ہے پاکستان نے ابھی ڈپلومیٹک ایفرٹس کا دروازہ بند نہیں کیا ہے. جو آج ہماری دفتر خارجہ کے ترجمان کی بریفنگ ہے وہ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے اس کو ان دروازوں کو بند نہیں کیا. انہوں نے کہا کہ دوسرے دور میں عمل درآمد کا طریقہ کار کرنا مقصود تھا جو نہیں ہو سکا, لیکن جو عمل درآمد کا طریقہ پاکستان چاہ رہا ہے مجھے لگتا ہے ترکی اس کا حامی ہے, اسی لیے ترکی کا اعلیٰ سطحی ڈیلیگیشن پاکستان آ رہا ہے. اور اب امید ہمیں یہ لگتا ہے کہ افغانستان کی طرف سے بھی کوئی پازیٹیو سگنل دیں تبھی ترکی کا, کیونکہ افغان حکومت نے مسلسل بے بنیاد الزامات لگائے ہیں, اشتعال انگیزی کرنے کی کوشش کی ہے اور پاکستان نے ایک عرصے تک ٹالریٹ کیا ہے, بٹ مجھے نہیں لگتا کہ اب مزید پاکستان کی طرف سے بھی کوئی ٹالرنس ہوگا. اچھا ایک اور بات ہمارے دفتر انہوں نے کہا ہے کہ اگر افغانستان جیسے ہم افغانیوں کو واپس بھیج رہے ہیں, انہوں نے کہا ہے کہ اگر کوئی پاکستانی افغانستان میں ہیں اور افغان حکومت انہیں وہاں سے نکالنا چاہتی ہے تو بارڈر میں ہمارے حوالے کرے, انہیں خفیہ راستوں سے پاکستان نہ بھیجے. اگر کوئی پاکستانی افغانستان میں غیر قانونی طور پہ رہ رہا ہے یا افغان رہ رہا ہے تو وہ ریسیپروکیٹ کر سکتا ہے افغانستان بھی کہ وہ تمام پاکستانیوں کو بارڈر پہ پاکستانی حکام کے حوالے کر دے, جیسے پاکستان جو ہے وہ افغانیوں کو بارڈر پہ افغان حکام کے حوالے کرتا ہے, بارڈر پاس کرتا ہے. تو پاکستان کا یہ موقف ہے کہ آپ ہمارے سارے پاکستانی ہمارے حوالے کر دیں. کتنے کو ہوں گے چند ایک پاکستانی جو کہ افغانستان میں موجود ہیں؟ اچھا ہزاروں کے حساب سے ہزاروں ہیں اور ان کو کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ بھی پاکستان کا ایک موقف ہے کہ جتنے پاکستانی اور موجود ہیں جن میں ٹی ٹی پی, بی ایل اے اور دیگر دہشت گرد تنظیموں کے لوگ ہیں کہ وہ سب لوگ جو ہیں وہ واپس پاکستان کے حوالے کر دیے جائیں. یہ بھی ایک ڈیمانڈ جو ہے آج دفتر خارجہ کے ترجمان کی جانب سے جو پریس کانفرنس ہے اس میں سامنے آئی ہے کہ اگر ہم افغان مہاجرین نکال رہے ہیں تو آپ بھی پاکستانی ہم نکال کے ہمارے والے کرتے ہیں, اور خفیہ راستوں سے ان کو وطن واپس بھیجنا بند کریں کیونکہ یہ اس میں بھی بددیانتی نظر آ رہی ہے. بھیجنا ہے تو بالکل صحیح راستے سے ہمارے حوالے کرتے ہیں. بالکل. اور ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق طالبان حکومت دہشت گردوں کو مہاجرین کے طور پر پیش کرنے کی کوشش بھی کر رہی ہے. بات کریں گے مزید بھی اس حوالے سے جو بھی ڈیولپمنٹ ہوگی. فی الحال کے لیے مزمل صاحب اتنا ہی, بہت شکریہ آپ کا. مجھے سنا نقوی کو اجازت دیجیے, اپنا بہت خیال رکھیے. اللہ